لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسه كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، عید الاضحیٰ کا دن قربانی کرنا، حجاج کرام کا وہاں پہ اپنے اعمال کرنا، رکن ادا کرنا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا قصہ ہے، بہت لمبی ایک کہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کی وفاداری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا بار بار ذکر کیا۔ یہ جو آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اور کوئی جذبہ نہ ہو، صرف یہ جذبہ ہو کہ میری سارے جذبات اور میرے مال و دولت، ہر چیز اللہ پہ قربان ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس آزمائش پر پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ پورا اترے۔ آزمائشیں کون کون سی تھی؟ سب سے جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، نمرود کے پاس شکایت گئی تو آگ جلائی گئی، آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، اور اس الاؤ میں دہکتے ہوئے الاؤ میں ان کو ڈالا گیا، اور جب ان کو ڈالا تو اب ڈالنے سے پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو دیکھا، فرشتے آئے اللہ کی اجازت سے، حکم سے نہیں کہ اللہ آپ کے خلیل کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو جب گئے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، میں فلاں فرشتہ ہوں، انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا؟ نہیں جی، اللہ سے اجازت لے کر آئے۔ تو فرمایا مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تو جب ان کو ڈالا گیا تو براہ راست اللہ کا حکم آپ کی طرف آیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اور کیا حکم آئے؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ یہاں مفسرین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، یا نار کونی برد، جب یہاں پہ لفظ ہے یا نار کونی برد کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لمحے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ پھر جب کہا وہ سلاما علی ابراہیم، جب یہ بات کی کہ سلامتی والی ہو جا، تو پھر جا کے وہ آگ معتدل ہوئی۔ ایک یہ آزمائش تھی، اس میں اللہ نے پورا اتارا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ ابھی چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات تھی کہ ابھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام بڑی عمر میں ملے، 100 سال یا اس سے بھی بڑی عمر تھی، تو بچہ بہت پیارا تھا ان کو۔ تو جب بڑی عمر میں ملے تو ظاہر ہے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب حکم کیا ہوا کہ جا کے فلسطین سے ان کو مکہ میں چھوڑا ہو۔ اس وقت مکہ آباد تھوڑی تھا، لق و دق صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب وہاں چھوڑا تو جو تھوڑا سا پانی تھا، جو کھانا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب بچہ تڑپنے لگا، تو پھر ماں نے کیا کیا، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، شاید کوئی مدد کے لیے آ رہا ہو، یوں 7 چکر اس
جو ان کی دل کی اس وقت ماں کی مامتا تھی، جو ان کی تڑپ تھی، جو ان کی کوڑن تھی، وہ تو ایک ماں ہی جانتی ہے اچھی طرح کہ بچہ مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں بھاگ رہے، کبھی مروہ کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر پورے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے ان کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ نکالا، آب زمزم، اور جو ہے اللہ نے پوری دنیا سے اس کا سیراب کیا۔ پھر کیا امتحان آیا؟ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے نا، جب دوڑنے کے اور بھاگنے کے قابل ہوئے، جب ماں باپ کو اولاد اور بھی زیادہ اچھے لگنے لگتے، تھوڑی تھوڑی توتلی باتیں کرتے اور بھاگنے لگتے دوڑنے، تو اب جب یہ حکم آیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ 7 ذی الحجہ کی بات ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ اے ابراہیم اٹھ اور اپنے بیٹی کی قربانی کر۔ انہوں نے کہا شاید کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو، تو انہوں نے اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، اے ابراہیم اٹھ اور اپنی اولاد اپنے بیٹے کی قربانی دے، پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ 9ویں کو پھر خواب آیا، اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے۔ اب جب 10ویں ذی الحجہ کو آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے بیٹے، میں تو خواب یوں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو سر انجام دیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، معصوم بچہ، آخری عمر میں اولاد ہوئی ہے، سارہ سے اولاد نہیں ہے، یہ اولاد ہے، وہ تو بعد میں اسحاق علیہ السلام ہوئے نا ان کے پیٹ سے، تو حاجرہ کے پیٹ سے تو یہ ایک اولاد ہے، اور عمر 100 سال سے بھی متجاوز۔ اب جب یہ حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیں ایسا کرو، اس کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، میں کسی ایک معزز اپنے مہمان کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اور ان کے پاس جا کر ان کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ تو پھر اب جب یہ تیاری ہوئی نا تو شیطان کو آگ لگی کیسے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تو یہ فوراً دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا، اور حاجرہ کو کہا کہ حاجرہ تمہیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کیا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں تیرے بچے کو یہ جو ابراہیم ہے یہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، ذبح کرنے جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہتے کیسے؟ کہتے اللہ نے حکم دیا۔ اس نے کہا اللہ نے حکم دیا تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اور لا حول ولا پڑھا، اعوذ باللہ، لا حول ولا پڑھے دعائیں، اس سے چلا گیا۔ اب جب جا رہے ہیں نا باپ بیٹا، پھر یہ شیطان گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہ بچے تجھے پتہ ہے جس کے پاس تمہیں تیاری کر کے لے جایا جا رہا ہے، تیار کر کے خوشبو لگا کے تجھے اپنا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ پھر جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں اللہ نے حکم دیا، اس نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہاں سے ناکام ہوا۔ اب جب وہاں پہنچے نا مینا کے مقام پر، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ تو کیسے باپ ہے، تو ذبح کرنے لگا، یہ جیسے وسوسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ 7 کنکریاں ماری، پھر یہ ظاہر ہوا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر یہ ظاہر ہوا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ تو یہ ایک اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کے عشق میں جو ہے نا انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں، قرب کے اعلیٰ درجات پر، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کی۔ آج وہ دیکھو حج کے موقع پر ساری ادائیں ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر حج بھی نہیں ہوتا، صفا و مروہ کی سعی ہے اور کنکریاں اور یہ سارا کچھ۔ تو بہرحال پھر جب یہ ہوا، اب یہ اسی کی یاد میں ہے۔ اچھا پھر جب آگے گئے، جب لٹایا بیٹے کو، تو بیٹے نے کیا حکم دیا؟ آپ بیٹے کو دیکھیں، ایسے سعادت مند اولاد۔ بیٹے نے کہا ابا ایسے کریں کہ مجھے آپ الٹا لٹا دیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹائیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ابا جان کہ شاید اس وقت آپ کی اور میری آنکھیں چار ہو جائیں اور آپ کی شفقت پدری جاگ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے، تو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اب یہ سعادت مند بیٹا ہے، تو جیسے ہی ان کو اس کے الٹا لٹایا اور زور لگا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فل زور لگا رہے ہیں اپنا نبی کی طاقت تو عام بندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی اوپر سے، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،
اور جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ یہ جو تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، یہ اسی موقع کی ہیں۔ اب جب نیچے ہیں اور وہ زور لگا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو مینڈا دیا، وہ اوپر سے تیزی سے آ رہے ہیں نیچے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب یہ کہ تمہاری آزمائش ختم، چھری ہٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ آزمائش دور ہو گئی اور میری جان بخشی ہو گئی، مینڈا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ سے وفا کرتے ہیں، اللہ پہ جان لٹاتے ہیں، دیکھو اللہ نے قربانی نہیں لی، صرف وہ جذبہ دیکھا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، فرشتوں نے کہا اے اللہ، ابراہیم تو آپ کا خلیل ہے لیکن اسے بیٹا بڑا محبوب ہے، بہت محبت کرتے ہیں اس سے، فلسطین سے آتے ہیں مکہ اس کی ہر سال زیارت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، میرا خلیل جو ہے وہ ایسا قربانی والا، ایسا جانثار وفادار ہے کہ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تب اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے۔ تو اس لیے میں یہ بار بار یہ ساتھ جو واقعے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں نا کہ جو اللہ سے وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کی اتنی قدر کر سکے، بس میں نہیں ہے، انسان بے بس ہے۔ اب یہ جو قربانی کا عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک داستان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس آزمائش پہ پورا اترے، ان کو پورا کیا۔ پہلے میں نے بات بتائی کہ سب سے پہلے جب انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بت ہیں، ان کا باپ آزر بت تراش تھا، یہ اور بہت مشہور تھا، تو بت وہ خود بناتے پھر اس کو دیتے ابراہیم علیہ السلام کو، جا کے بیچو۔ تو یہ گھسیٹتے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ مکھی اڑا سکتے ہیں۔ تو یہ شکایتیں تو جاتی رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے بت توڑے نا، میلہ لگا، تو پھر ان کی پیشی ہوئی، پھر وہ سزا ہوئی، آگ میں ڈالا گیا، جھونکا گیا۔ اب اس وقت کی پوری سلطنت دیکھ رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام جل بھن کے ختم ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے داستان بند ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ جب ٹھنڈی کا لفظ ہے نا، یا نار کونی برد، آگ ٹھنڈی ہوگی، ان کو سردی محسوس ہونے لگی، وہ سلام علی ابراہیم، پھر وہ معتدل ہو گئی، خوشنما ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ دوسری آزمائش تھی، جا کے لک و دک صحرا میں چھوڑ دو۔ اب آپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے دیکھیں کہ کوئی بھی نہ ہو، نہ آدم نہ آدم زاد، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا، بیوی ہے، اور حکم بھی نہیں ہے۔ اونٹ پہ جو ہے نا چپ کر کے ان کو چھوڑا، اونٹ پہ چپ کر کے ان کو چھوڑا اور بات بھی نہیں کی، تو بیوی بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہے، تو نے کہا اللہ کا حکم ایسا ہے، ادھر متوجہ ہے، بھائی ادھر یہ بات سنو، ادھر متوجہ ہو جائے، چھوڑیں ان کو، یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی توجہ نہیں ہوگی، مجھ سے بات بھی نہیں ہوگی، پھر میں تو آپ کے لیے بات کر رہا ہوں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑا نا، تو بیوی نے دیکھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے، تو پھر بیوی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ وہ اونٹ پہ تھے، اونٹ سے بھی اترنے کا حکم نہیں تھا، اتنی سخت آزمائش۔ جب وہ اونٹ سے نہیں اترے تو بیوی نے کیا کہا، بیوی نے کہا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے، انہوں نے کہا، سر ہلایا ایسے، بات کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اتنی سخت آزمائش ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چھوڑ کے گئے، یہ دوسری آزمائش ہے۔ ذبح والی تیسری، اور بھی کئی ایسے آزمائش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کی کہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا یار ہے۔ تو آج یہ جو قربانی کا دن ہے، قربانی کی ذریعے وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے، حج پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جمرات جو ہے نا وہ کنکریاں مارے جاتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی اور باقی چیزیں ہیں، انہی کی یاد میں ہے۔ محبوب کا عمل اتنا پسند ہے کہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، تو اللہ سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قربانی کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا خون بہانا، اللہ کے لیے خون بہانا، اپنے جذبات قربان کرنا، اور اس نیت سے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، خون بہانا۔ اور
वइन्नहु लयाति यौमल क़ियामह बिक़ुरूनिहा व शारिहा व अज़लाफ़िहा, और ये कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन सींगों के साथ और अपने जो है ना खुरों के साथ और अपने बालों के साथ आएगा। हर चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ का वज़न किया जाएगा, उसको अजर दिया जाएगा। और व इन्न दमा लयक़ा मिनल्लाहि बिमकान क़ब्ल यक़ा बिल अर्द, और जब ये खून का जो कतरा होता है गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। फ़तीबू बिहा नफ्सा, और तुम भी खुशी खुशी और दिल की खुशी के साथ और दिल की जो है ना इसके साथ अच्छी चाहत के साथ कुर्बानी किया करो, कुर्बानी को बोझ न समझो, क्योंकि जब अजर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी चीज़ें दी जा रही हैं, इतने बड़े इनामात दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बड़ा समझकर अल्लाह के हुक्म को, क्योंकि ये महबूबों का अमल है, ये इश्क की बातें हैं, ये दिमाग में नहीं आती। अगर आप किसी गैर मुस्लिम से सारा किस्सा बयान करोगे उसको समझ नहीं होगी कि ये क्या है, ये तो मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो जुल्म लग रहा है कि बच्चे को और बीवी को लको दक से आराम में छोड़ना और कोई खाना भी नहीं, ये तो बड़ा जुल्म है, क्योंकि वो दिमाग की कसौटी से सोचेंगे। इश्क उनके पास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ईमान नहीं है। ये तो ईमान वालों को पता चलता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों हुक्म दिया गया, क्यों अल्लाह ने आज़माया। तो जब फरिश्तों ने ये बात की तो अल्लाह ने आज़माइश में डाला। बहरहाल तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह को पसंद आई, तो आज ये कुर्बानी का दिन है। तो कुर्बानी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। ज़िबा के वक्त जो कुछ ज़रा तजावुज़ात हो जाती हैं, कुछ जो है ना ऐसे हो जाती हैं। हमारे जितने कसाई भाई हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, वो देखिए इतनी जल्दी न किया करो। जो रोज़ी आपके अल्लाह ने लिखी है वो पहुँच कर रहेगी, उससे पहले आप मर नहीं सकते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तकदीर मुबरम की बात है, मजबूत तकदीर है जो अल्लाह लिख चुके हैं हमारी पैदाइश से भी पहले, वो पहुँच कर रहेगी। अब फ़ोन पे झूठ बोलना ये सबसे बड़ा गुनाह। मैं इधर इस गली में हूँ, ये गली के सिरे पे हूँ, उधर जाके वो बैल अभी वो कर रहा होता है, काट रहा होता है, बना रहा होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से आपको तो लगता है कि मैंने हज़ारों लाखों कमा लिए, अल्लाह बीच में बरकत उठा लेते हैं। जब बरकत उठा लेते आपको पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ कैसे लगे, कहाँ गए। पैसे तो बड़े कमाए थे लेकिन पता नहीं कहाँ गए, समझ नहीं आती कैसे लग गए। तो ये बरकत अल्लाह उठा लेता है, ये चीज़ ना हो। दूसरा है कि जल्दी की सूरत में ना एक जानवर सामने खड़ा होता है, उसके सामने दूसरा ज़िबा किया जा रहा है। भाई उसको पता चलता है वो जानवर तो है लेकिन उसके अंदर इतनी अक्ल है कि ये क्या किया जा रहा है, तो ये जुल्म में शुमार होता है। छुरी तेज़ नहीं होती। हमारा मसला है यहाँ का कि अनाड़ी कसाई बड़े पैदा हो जाते हैं, फसली बटेरे, वो इस मौसम में आ जाएंगे, छुरियाँ आवाज़ें लगाएंगे, हाँ भाई, वो पता कुछ नहीं होता उन बेचारों को। तो वो जानवर को जलील करके रख देते हैं। कुछ उसकी बेचारे रगें कटती हैं, 4 रगें होती हैं, तो कुछ रगें कटती हैं, कुछ ऊपर से खाल उतर, और पूरी छुरियाँ तेज़ नहीं होती। भाई ये आदाब में से हैं कि छुरियाँ अच्छी तरह तेज़ करें, ताकि जूँ ही रखें तो फ़ौरन उनकी रगें कटें, सांस और ये सब नालियाँ जो है ना उनका राब्ता मुनक़ते हो जाए और तकलीफ़ कम से कम हो। दूसरी बात यह है कि उसको ठंडा नहीं होने देते, ये भी जुल्म में आता है। जल्दी, इनको तो जल्दी होती है ना, छुरियाँ तेज़ से चल रही होती है, चलो भाई अभी ठंडा, उसका सांस नहीं निकला, चमड़ा उतारना शुरू कर दे, ये भी बेहद जुल्म में आता है। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये अपने इन 3 दिनों के कमाई के चक्करों में अल्लाह के मखलूक पे जुल्म कर रहे होते हैं। भाई ये तो कम अज़ कम जब आप खुद अपने लिए बेचने के लिए ज़िबा, वो तो कोई नहीं देख रहा होता ना। अभी तो सामने कुर्बानी वाला बैठा है, कुर्बानी के नाम से मंसूब जानवर है, उस पर जुल्म शुरू है। तो भाई जब तक वो ठंडा नहीं हुआ, जब तक उसका, अच्छा ये जो इसकी एक और बात भी होता है, जब तक खून दमे मसफूह, जब तक खून नहीं निकलता ना अंदर रह जाए तो इससे बीमारियां पैदा होती है। अल्लाह ने जो चीज़ कह दी है ना अल्लाह के नबी ने, तो आंख बंद करके उसमें फ़ायदे हैं, चाहे हमारी अकल में आए ना आएगा, ये बात याद रखें। तो आप जितने भी कुर्बानी वाले बैठे हैं ना, उनको अच्छे अंदाज से कहें कि भाई एक तो अगर 3-4 जानवर हैं उनको कहीं इंतज़ाम हो तो एक तरफ खड़ा कर दें। दूसरी बात है कि भाई छुरी अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह तेज़ करो, उसके मेरे सामने फिर तेज़ करो, कोई बात नहीं है। तीसरी बात है कि जब तक जानवर की रूह नहीं निकली और वो उसका सारा खून नहीं निकला, दमे मसफूह, और वो ठंडा नहीं हुआ, तब तक क्या ना करो, खाल उतारना शुरू। क्योंकि 3-3, 4 या 5-5 जानवर होते हैं किसी के, तो बस तेज़ लगे होते हैं, किसी चीज़ को भी नहीं देखते।
ان کا دل تو بس کام کر کے سخت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس چیز کا خیال رکھا جائے کیونکہ ظلم میں آتا ہے، وہ بھی جانور ہیں کہ سامنے 3 کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، گرا رہے ہوتے ہیں، ذبح ان کی آوازیں نکل رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا جائے گا تب اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ جب اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کیا جاتا تو اللہ کیسے ہم پہ رحم کرے گا بھائی؟ پھر بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی، تو بہرحال بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں نے 2-3 قصے سنائے ان کو کہ جب اللہ نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورے کے پورے اترے، آزمائش میں پورے اترے تو ایسا بلند مقام ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور پشت سے ہیں۔ تمام انبیاء کے سردار اور سید الکائنات، کیوں؟ پیچھے قربانی تھی۔ تو یہ آج وہی مبارک دن ہے، وہی قربانی کا مبارک عمل ہے۔ اللہ جتنے بھی جہاں دنیا میں جس خطے میں، جس کونے میں، جس ملک میں جو لوگ قربانیاں کریں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول کرے، اعلیٰ پیمانے پہ قبول کرے، اور ہمیں اپنے ساتھ قرب کا اور معرفت کا ذریعہ بنائے اس کو، اور جو ہماری خطائیں ہیں اور جو ہماری غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اب تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں نماز کا طریقہ، کیونکہ کافی فاصلہ ہو گیا بیچ میں، تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں ذہن سے۔ نماز